خواب سے چونکا تو ہے بیدار نہیں ہے۔ حضرت مولانا تشریف۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بنعمت الاسلام وانعم علینا برسالت سید الانام والصلاة والسلام على من ارسى دعائم الایمان ودعا الى المواخاة بین المسلمین ونادى بالتضامن والتحالف فيما بين المؤمنين وأوصاهم بالتمسك بالدين عليه وسلم۔ زبان و دل محمد کے ہیں، جان و تن محمد کا، قلم قرطاس لفظ و حرف فکر و فن محمد کا۔ جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی، جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہما اقسام کے گل ہیں، یہ ہے گلشن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہما اقسام کے گل ہیں، یہ ہے گلشن محمد کا۔ اور غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو، غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو، نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا، مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا۔ خدا کا بندہ بننا ہے تو بن پہلے محمد کا۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی قابل قدر گرامی مرتبت اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے میرے انتہائی معزز محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلبہ اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے پس پردہ اس پروگرام کی سماعت کرنے والی میری ماؤں اور بہنوں، میں اپنے لیے سعادت تصور کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی بھی حاضری کو اور آپ کے اس سننے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور بزبان شاعر دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یارب تیر میں خانہ رہے۔ دیر سے آپ حضرات انتہائی قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے اور اس کا اثر بھی آپ حضرات نے قبول کیا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے پورا مجمع اکھڑ پڑا۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا محترم کی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق خاص مرحمت فرمائے اور آپ حضرات کے اس جذبے کو اور انفاق فی سبیل اللہ کو قبول فرمائے۔ آپ کا یہ انتہائی اہم اور بابرکت اجلاس
جس پاکیزہ نسبت پر ہو رہا ہے، جس کتاب الہی کی نسبت پر ہو رہا ہے، وہ نسبت بہت بلند ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیز طلباء کو، ان کے والدین محترمین کو، ان کے بھائیوں اور ان کے بہنوں کو، ان کے اعزاء اور اقرباء کو اور آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قرآن کی نسبت پر ہمارا اور آپ کا یہ جمع ہونا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موقع انتہائی خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، سعادت اور خوشبختی کا موقع ہے، مگر یاد رہے کہ ان سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کے شعور اور احساس کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ہی نہیں، پوری امت مسلمہ کو قرآن مقدس جیسی بابرکت کتاب رہبر اور رہنما کے طور پر عطا فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان و فرمان ہے، ان هذا القرآن احب الى الله من السماوات السبع والارضین السبع ومن فیہن، کہ یہ قرآن جو اس امت کو دیا جا رہا ہے، یہ قرآن اللہ رب العزت کی نظر میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے محبوب اور پسندیدہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب الہی سے جب تک ہمارا رشتہ انتہائی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا، یاد رہے کہ نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہم سرخرو اور فلاح و بہبودی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب سے ہمارا رشتہ انتہائی اٹوٹ ہونا چاہیے، عمل کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، اپنے سینے میں لگانے اور اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس کتاب سے ہمارا رشتہ ایمان اور یقین کا بھی رشتہ ہے، عقیدے اور فکر کا بھی رشتہ ہے، تلاوت اور تعلیم کا بھی رشتہ ہے، فہم اور تشریح کا بھی رشتہ ہے، عمل اور اتباع کا بھی رشتہ ہے، ادب اور احترام کا بھی رشتہ ہے۔ اس کتاب کی نشر اور اشاعت اور اس کی دعوت اور تبلیغ کا بھی رشتہ، اور ان تمام رشتوں سے اس کتاب الہی سے ہمارا تعلق انتہائی مضبوط اور مستحکم ہوگا، تب جا کر کے ہمیں اور آپ کو فلاح اور کامرانی مل سکتی۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک طرف اپنی اس کتاب پر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تو دوسری طرف تلاوت کا اہتمام، سچی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا جذبہ، قرآن کریم پر عمل کی فکر، قرآن کریم کے اشاعت کی فکر اور قرآن کریم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو اور پوری امت مسلمہ کو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہیے کہ قرآن کریم کے پیغام کو پوری دنیا میں اولین ترجیح کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن کے پیغام کو پہنچانا اور عام کرنا، یہ وہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر، جس دین کے ہم حامل ہیں اس دین متین کی طرف سے، اور جس نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہم امتی، شیدائی اور غلام اور پیروکار ہیں، اس نبی آخر الزمان کی طرف سے یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر عائد کی گئی۔ ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے
کہ ان مدارس کی کیا حیثیت ہے، اور خاص طور پر اس دور میں ان مدارس کی اہمیت کتنی اجاگر ہو جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے اس کو کہا اور بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان حفاظ کی اہمیت، اللہ اکبر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ فرمایا بہت سی کتابیں آسمانی اور صحیفوں کی شکل میں صحیفے نازل کیے گئے، مگر اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے لی، اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دشمنانی اسلام نے کب نہیں کی ہے مخالفت، اور کب سر اور تن کی بازی نہیں لگا دی ہے، مگر قرآن پر، ہمارے ایمان پر وہی بات صادق آتی ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا تو یہ حضرات علماء کرام جانتے ہیں، ان آیات کی باریکیوں میں رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ڈوبتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے معانی ہیں، قرآن کے پڑھنے کا انداز قرات اور انداز ترتیل ہے، اور قرآن کا رسم الخط ہے۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ یہ نظام ہے اللہ رب العزت کا، اور قانون ہے اللہ رب العزت کا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی اس حفاظت کے لیے جماعتیں بنا دی ہیں، اور یہ جماعتیں کام کرتی رہیں گی جب تک اللہ رب العزت کو منظور ہونا۔ یہ جن حفاظ کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے ان کا تعاون کیا ہے، اور آپ نے اپنے کمائی کا ایک ایک روپیہ اس ادارے کی تعمیر اور ترقی میں لگایا ہے تاکہ یہ بچے قرآن کریم کے حافظ بن جائیں۔ آپ نے جو کمائی اور گاڑھی کمائی اس ادارے کے اوپر خرچ کی ہے، آج اس کا نتیجہ اور اس کا پھل دیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ ایک منظر اور ایک دیدہ زیب منظر آپ کے سامنے حفاظ قرآن کریم کی دستار بندی کی شکل میں پیش کیا جانے والا ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ وہ حفاظ ہیں جنہیں قرآن کریم کے معنی کا پتہ نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم ہے اولئک علی ھدی من ربہم کے کیا معنی ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ سیقول السفہاء کے کیا معنی ہے، لیکن یہ قرآن کریم اور اللہ رب العزت کے اس قرآن کے وعدے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حفاظ کی یہ ٹیم تیار کر رکھی ہے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے والی یہ جماعت۔ یہ حضرات کہنے دیجئے، حضرات علماء کرام نے لکھا کہ یہ 4 جماعتیں تو قرآن کریم کے الفاظ، معنی، ترتیل اور کتابت کی رسم الخط کی حفاظت کر رہی ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جو لوگ ان 4 جماعتوں میں کسی کا بھی تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اس حفاظت قرآن کی ذمہ داری کی جماعت ادا کرنے والی جماعتوں میں شمار کیا، اور ان کو بھی اللہ رب العزت وہ اجر عطا فرمائے گا جو ان 4 جماعتوں کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا ابھی اپنی تقریر میں اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ جو جماعت مدرسوں میں تیار ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کو ہم اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر جو اللہ کے دشمن ہیں
رسول کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے کہیے کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر آج مسلمانوں کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور اگر مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور اگر مسلمانوں کا لباس اسلامی لباس ہے، اور اگر مسلمانوں کے سر کے اوپر ٹوپیاں اور ان کے چہرے کے اوپر داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، خدا پاک کی قسم ان مکاتب اور مدارس کا صدقہ ہم دارالعلوم دیوبند اور دیگر اداروں کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر کے خوب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور کیا پلاننگ کر رہی ہے۔ ہمیں آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اور پوری امت مسلمہ دنیا کے کسی بھی طبقے میں آباد ہے، چاہے وہ طاقتور پوزیشن ہو یا کمزور صورتحال میں، جس پوزیشن میں بھی ہے ان کے سامنے انتہائی خطرناک چیلنجوں کا سامنا۔ باطل طاقتوں کو ہمارے اور آپ کے وجود سے نفرت نہیں، آج ہمارے سامنے بلکہ پوری امت کے سامنے مسئلہ مال و دولت کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے بود و باش کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے طرز زندگی کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری رہائش کا نہیں ہے، بلکہ اسلام دشمن طاقتیں اور کفر اور شرک کو فروغ دینے والی طاقتیں جو بہت منظم انداز میں سالہ سال سے کوشش کر رہی تھی، آج وہ طاقتور پوزیشن میں ہیں، انہوں نے نشانہ بنا رکھا ہے اور ہماری طرف ان کا فوکس ہے۔ ان کا یہ خیال صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ہماری جانیں سلامت نہ رہے، ہمارا مال سلامت نہ رہے، ہمارا وقار سلامت نہ رہے، ہماری عزت سلامت نہ رہے، ہماری غیرت سلامت نہ رہے، اور ان سب پر تھوک ڈالیے اور ان سب پر تھوک ماریے۔ ان کا تو نشانہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت نہ رہے، ہمارا یقین سلامت نہ رہے، ہمارا کلمہ سلامت نہ رہے، اور ہمارا جو اٹوٹ رشتہ ہے آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کوششوں کا جال پھیلا رکھا ہے پوری دنیا میں، اور آج اس اسٹیج سے جو پیغام آپ کو دینا ہے، آپ کے واسطے سے امت کو دینا ہے، وہ پیغام بہت اہم پیغام ہے۔ بڑی ذمہ داریوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے سامنے بڑے مسائل اور بڑے چیلنجز ہیں، مگر یاد رہے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ کے اوپر ہے، اور خاص طور پر ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والے حضرات علماء کرام کے سامنے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے اپنے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان اور یقین کے تحفظ کی ذمہ داری۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری۔ باطل طاقتیں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں، اور اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا محترم کو تقریر کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑھی کمائی کا خرچہ اور پیسہ صرف کریں گے دارالقرآن کی تعمیر پر، مدرسوں کی تعمیر پر، طالبان علوم نبوت کے اوپر، تب جا کر کے آپ کا یقین اور آپ کا ایمان باقی رہے گا۔ اس کو بہت پہلے سمجھا دیا تھا ہمارے اور آپ کے اسلاف اور علماء کرام نے۔ میں بہت اچھی طریقے سے اور بہت ذمہ داری سے مختصر لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ اللہ رب العزت جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو، اور ان کے دور کے اور ان کے بعد میں علماء ربانیین کو، اور ان کی تربتوں پر اللہ رب العزت ابد تک انوار اور برکات نازل فرمائے۔ ہم سب کی ٹوپیاں ان کی جوتیوں پر قربان کہ انہوں نے اس خطرے کو بہت پہلے محسوس کیا تھا، اور دارالعلوم دیوبند اور اس کے بعد کے مدارس کی بنیاد اور مدارس کا جال اسی لیے پھیلایا تھا
تاکہ دنیا والوں کو بتلا دیا جائے کہ یہ مدرسے دین کی تعلیم بعد میں عام کرتے ہیں، ہمارے عقیدے اور ایمان کا تحفظ پہلے کرتے ہیں۔ مقصود ایمان اور عقیدے کا تحفظ ہے، اور دینی تعلیم تو بہت وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والے علماء کرام ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان اور یقین کے تحفظ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اور نہ کوئی انشاءاللہ ہماری اس رائے سے اختلاف کرے گا۔ آپ سمجھیے، ہمارے اور آپ کے اوپر ایک ایسا تعلیمی نظام تھوپا جا رہا ہے، اور بہت حد تک مجھے کہنے دیجئے، بہت حد تک ہم اور آپ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ میری ان باتوں کی گواہی میرے یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام دیں گے کہ آج صورتحال یہ ہے، لاک ڈاؤن کے بعد کی مدرسوں کی عمارتیں خالی ہیں اور انگلش میڈیم اسکول بھرے ہوئے۔ ایسا تعلیمی نظام برپا کر دیا گیا کہ مدرسے خالی ہو رہے ہیں، جہاں عقیدے اور ایمان کے تحفظ کی بات ہو رہی تھی وہاں طلبہ نہیں ہیں۔ دنیا کے اوپر تھوپا جا رہا ہے، لالی پاپ دیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے بچے اگر اس مدرسے میں گئے جہاں عقیدے اور جو کوششیں منظم شکل میں بہت پہلے کام کر رہی تھی، آج وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مکاتب خالی ہیں اور انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے کے لیے ہم لمبی فیس لے رہے ہیں۔ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسی میں تمہارے کامیابی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سازش کو آپ سمجھیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دیں، خدا نخواستہ۔ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے بہت ہی اعتماد کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قوم کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے انجینئرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے ٹیچرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے لیڈرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے ایڈمنسٹرز کی، مگر یاد رہے کہ ان سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اچھے دیندار اور اچھے مسلمان۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو بہت اچھا، آپ کا بیٹا ٹیچر ہو بہت اچھا، آپ کا بیٹا لیڈر ہو بہت اچھا، مگر ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے حضرات علماء کرام کے پاس سے پہلے آپ گزاریے، انہیں عقیدے کی صحیح تعلیم دیجئے، انہیں قرآن کی صحیح تعلیم دیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ عصری اداروں میں آپ داخل کریں، انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، لیکن صحیح اسلامی عقیدے کی تعلیم پہلے آپ دے دیں اور ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء کرام کے سامنے سے گزار دیں تاکہ وہ حلال اور حرام کو سمجھ سکیں، تاکہ وہ قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کر کے اپنے نماز اور روزے کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بن کر کے اپنی کیبن میں بیٹھیں اور انجینئر بن کر کے اپنی آفس میں بیٹھیں تو ایک سچے اور پکے مسلمان ہونے کی انہیں معلوم تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت مختصر لفظوں میں بات کہہ رہا ہوں، اور یہ کوئی قصہ اور کہانی میں آپ کو نہیں سنا رہا، اور نہ اتنا موقع ہے کہ اس معتبر اسٹیج پر آ کر کے قصے اور کہانی سنا کر کے بات ختم کر لی جائے۔ جو کچھ آپ سے بات کر رہا ہوں وہ حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء۔ یوں سمجھو کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات زبان میری ہے۔ فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ نے بہت پہلے امت کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر امت نے بے راہ روی کا طریقہ اپنایا، اگر امت کا کتاب سے رشتہ ٹوٹتا چلا گیا یا یہ رشتہ کمزور پڑ گیا اور امت حقیقی طور پر نہیں نام کی صرف مسلمان باقی رہی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانوں کے دل ایسے ہی زنگ آلود ہو جائیں گے جیسے لوہا زنگ آلود ہو جائے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے گا اور اسے احساس نہیں ہوگا۔
صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے دل زنگ آلود ہو جائیں تو ہم کیا کریں، اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا، موت کو یاد کرو گے، قبر کی تنہائی کو احساس کرو گے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا، اور جب تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہونے لگے تو یوں سمجھو کہ اب تم گناہوں سے باز آؤ۔ اور جب تک انسان کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک انسان موبائل پر جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ میں اس وقت نہیں ہوں، میں فلاں جگہ ہوں، پیسہ لیا تھا، قرض جس کو دیا تھا، قرض چاہنے والا تقاضا کرتا رہتا ہے اور آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے کتراتے رہتے ہیں اور احساس نہیں۔ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ انسان کے دل زنگ آلود ہو رہے۔ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے موت کو یاد کیجئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی۔ اس دین کے مزاج میں غلبہ رکھ دیا، پیرائے بدلے ہوئے ہیں، انداز بدلا ہوا ہے۔ کہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہیں فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہیں فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے جس میں بتلایا گیا کہ غلبہ اس دین کے مزاج کے اندر ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنی جگہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن بہت بیدار ہے، ہمیں اور آپ کو بیدار رہنا، ہمیں جواب دینا۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں جواب دینے کے لیے تیر و تلوار کی ضرورت نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں جواب دینا ہے اپنے اخلاق سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے کردار سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنی نشست و برخاست سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے طرز زندگی سے۔ ہمارا طرز زندگی اور ہماری حیات بھی یہ بتلا دے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا سچا سپاہی ہے۔ یاد رہے اس جلسے کا یہ پیغام لے کر کے اٹھئے کہ اگر دشمنان اسلام کو ہماری مقدس کتاب قرآن کریم سے نفرت ہے تو اس جلسے کا ایک ایک فرد یہاں سے اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ اگر دشمنان اسلام کو ہماری مذہبی کتاب سے نفرت ہے تو ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے رشتہ دار کا کوئی بچہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس کو ہم قرآن کی تعلیم نہ دیں گے۔ بھائی یہ ہے دشمنوں کا جواب۔ اگر دشمنان اسلام کو ہمارے لباس سے نفرت ہے تو ہم اسلامی لباس پہن کر کے نکلیں گے۔ اگر دشمنان اسلام کو ہماری داڑھیوں سے نفرت ہے تو یہ عزم کیجئے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے۔ دشمن چاہے خوش ہو یا ناخوش، ہمیں دشمن کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں خوشی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگر یہ عزم ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ جذبہ ہے اور اس جذبے کے ساتھ آپ اٹھیں گے تو یقین مانیے اللہ کی نصرت آئے گی۔ شاعر نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ رب العزت اس کہنے والے گنہگار کو بھی اور آپ سب حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر اپنے عزیز طلبہ کو جن کی دستار، جن کے سروں کے اوپر دستار باندھی جانی ہے، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو اور ان کے اساتذہ کو اور اس ادارے کے ذمہ داران اور اساتذہ کو اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بعمل بھی بنائے، آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نسع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔